دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم سب کہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کلمہ طیبہ کی تشریح میں پہلا فرض کہ اس کو صحیح کر کے پڑھنا، دوسرا فرض کہ اس کو سمجھ کے پڑھنا۔ سمجھ کے پڑھنے سے جو ہے ہم نے 2-3 دن اس کی تشریح کی کہ اس میں جو اصل چیز ہے عبادت، معبود، وہ بتانے کی کوشش کی کہ معبود کا معنی ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے۔ دنیا میں، کائنات میں بہت ساری لوگوں کی عبادت ہوتی ہے، ہستیوں کی عبادت ہوتی ہے، لیکن مسلمان جس کی عبادت کرتے ہیں اس کو ہم کامیاب اور کامران سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان صرف اللہ جل جلالہ کی ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ کلمہ شریف کی جو ضد ہے نا، ضد وہ ہے، یہ ہے کلمہ توحید، اور اس کی ضد ہے شرک۔ شرک کی تعریف کیا ہے یہ ذہن میں ہونی چاہیے، ہمیشہ ذہن میں ہونی چاہیے۔ اگر ہمیں شرک کا پتہ ہوگا تو ہم اس سے بچ جائیں گے۔ اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ شرک کیا ہے تو پھر ہم نہیں بچ سکتے اس سے۔ شرک کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک لہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ جیسی ذات ہے، اللہ جل جلالہ، ویسا کوئی بھی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی ایک بھی اس کا ہمسر، اس کا مد مقابل اس جیسا نہیں ہے ذات میں۔ اسی طرح صفات میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات جیسی کسی کے پاس صفت نہیں ہے، کسی کے پاس بھی نہیں۔ بظاہر آپ ہو سکتا ہے سوال کر دیں، جی کیوں نہیں ہے جی؟ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، ہم بھی دیکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، ہم بھی سننے والے ہیں۔ تو جی یہ ہماری بھی صفتیں ہیں، جیسی اللہ کی صفتیں ایسی ہماری بھی صفتیں ہیں۔ یہ آپ سوال کر سکتے ہیں، اس کا میں جواب دے دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں، ان صفتوں میں اور جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ صفتیں دی ہیں، ان صفتوں میں کوئی تقابل نہیں، کوئی مماثلت نہیں، کوئی مقابلہ نہیں۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم دیوار کے پیچھے دیکھ سکتے ہیں اور بتائیں، اور یہ جو ہم دیوار تک دیکھ سکتے ہیں، کب تک؟ جب تک زندگی ہے۔ زندگی ختم ہوئی، دیکھنے کی طاقت بھی ختم ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا چلو، زندگی سے پہلے ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ کئی لوگوں کو زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ دیکھنے کی صلاحیت ختم کر دیتے ہیں۔ کئی مادرزاد اندھے ہوتے ہیں، کوئی دنیا میں آ کے اندھے ہو جاتے ہیں۔ پھر اس لیے یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو آنکھیں دے دی ہیں تھوڑی بہت، اس پہ ہی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اس نے دنیا میں دیکھنے کے قابل رکھا، ورنہ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا اور ہمارا دیکھنا، اس کا کوئی جو ہے مقابلہ نہیں ہے، اس کو ہم ایک جیسا نہیں کہہ سکتے۔ یہ میں نے آپ کو صرف مثال دی ہے۔ اللہ تعالیٰ رازق، اللہ تعالیٰ رب، تو عربی زبان میں ماں کو جو نا، ماں، والدہ، اس کو بھی ربا کہتے ہیں۔ ربا، پالنے والی۔ تو ماں واقعی پالنے والی ہے؟
ماں جو ہے اس کا پالنا اور اللہ کا پالنا یہ ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ کسی صورت بھی ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ چلے ماں جو ہے یہ کس کا رزق ہمیں دیتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق۔ ہم جو ہے باہر سے آتے ہیں، ماں سے کہتے ہیں ماں کھانا دے، ماں جو ہے کھانا رکھ دیتی ہے، روٹی اس نے پکائی ہے وہ روٹی رکھ دیتی ہے، کھانا پکایا وہ ہمارے آگے رکھ دیتی ہے۔ یہ کب تک کرے گی؟ جب تک ہم چھوٹے بچے ہیں۔ جیسے ہی ہم بڑے ہوئے، چلو بڑے نہیں، ہم جو ہے نا شادی شدہ ہوئے تو پھر ہم بیوی سے مانگتے ہیں، پھر ماں کہاں گئی؟ تو یہ ہے، اسے یوں کہا جائے، مجازی طور پہ اسے کہا جاتا ہے، ورنہ ماں اور اللہ جل جلالہ کا رزق دینا اور ماں کا کھانا کھلانا اس کا کوئی جو ہے مقابلہ نہیں ہے۔ یہ دونوں ایک جیسی چیزیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات، چلیں جی ماں ہی ہمیں کھانا کھلاتی ہے، شادی ہو گئی تب بھی ماں ہی کھانا کھلاتی ہے، تو کب تک کھلائے گی؟ جب تک اس کی جان ہاتھوں میں جان ہے۔ جب بوڑھی ہو جائے گی بیچاری، پھر بہویں سنبھال لیتی ہیں، پھر ماں نہیں سنبھال سکتی، چلے اس وقت بھی ماں سنبھال لیتی ہے، پھر اگر بیچاری ماں فوت ہو جائے پھر اب کون کھلا رہا ہے؟ اب ماں کھلا رہی ہے۔ اس لیے یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو تھوڑے سے ہمیں صفتیں دی ہیں یہ عارضی ہیں، عارضی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے، اس احسان کو ماننا چاہیے۔ اسی طرح سننے کی طاقت، اسی طرح پکڑنے کی طاقت، اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ رازق۔ اب کوئی کہے جی فلاں بزرگ بھی رازق ہے، فلاں بزرگ بھی داتا ہے، وہ بھی دینے والے ہیں، اور بھائی کب تک؟ جب تک وہ زندہ تھے انہوں نے کسی کو کھانا دے دیا، کسی کو پیسے دے دیے، جب وہ فوت ہو گئے اب وہ دیتے؟ اب تو وہ اور جب وہ فوت ہو گئے تو وہ ان کی یہ کیفیت تھی کہ وہ بیچارے خود غسل نہیں کر سکتے تھے، بھائی بندوں نے، دوستوں نے، رشتہ داروں نے ان کو غسل دیا، وہ کفن نہیں پہن سکتے تھے، ان کو جو ہے پھر رشتہ داروں نے کفن پہنایا، وہ پھٹے سے اٹھ کر جو ہے اپنے بسترے پہ نہیں آ سکتے تھے، چارپائی پہ نہیں آ سکتے تھے، ان کو اٹھا کے چارپائی پہ ڈالا، پھر یہاں چارپائی سے جو ہے آخری آرام گاہ تک وہ نہیں جا سکتے تھے، اہل ایمان نے ان کو کندھوں پہ اٹھا کے وہاں پہنچایا، وہ تو اب کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ اس لیے یہ ایسی جو ہے صفتیں جو ہیں جو ہم کو دی ہیں اللہ نے، وہ زندگی تک، جب زندگی ختم ہو گئی معاملات ختم ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ الحی القیوم، زندہ قائم رکھنے والا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے، سارا کا سارا اسی کا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مقدس صفات ہیں جن میں ہم انسان سارے کے سارے شامل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی اور اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرے گا، جیسے عیسائیوں نے، یہودیوں نے حضرت عزیر کو، حضرت یعقوب کو، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہنا شروع کر دیا، اللہ نے ان کو صاف کافر کہا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 72 یہ اٹھا کے دیکھ لیں، ان کو صاف کافر کہا ہے۔ جو آدمی ہم میں سے اب یوں کہے کہ فلاں بزرگ یا فلاں ولی اللہ وہ اللہ جیسا ہے یا اس میں اللہ والی صفات ہیں، تو پھر یہ سراسر جو ہے کلمہ طیبہ کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ جب اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اپنی ذات میں بھی اور صفات میں بھی، تو اس کو پورے طریقے سے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ یہی ہماری دونوں جہانوں کی کامیابی ہے جس کی طرف ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔